اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ چنانچہ والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جن کے والدین اللہ کی رضا سے وفات پا چکے ہیں ان کے بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا۔ والدین کے اپنی اولاد پر 12 حق ہے جو مرنے والوں کے بعد ان کی اولاد کے ذمے آتے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں 4 حقوق کا ذکر ہے، اور اس میں سب سے پہلا حق یہی ہے ان پر جنازہ پڑھنا۔ تو یہ تو سب سے بہتر ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اولاد اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھائے، اور یا کسی نیک صالح شخص سے جنازہ پڑھوایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور اولاد خود بھی جنازہ پڑھے۔ اور دوسرا حق میرے آقا کریم نے فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ جو لوگ اس جہاں فانی سے جا چکے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے جو دنیا میں ان کے لیے کوئی کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب ہم کسی بھی شخص کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو، اور اس مشکل اور آڑے وقت میں اسے اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی بھی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو وہ دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ اٹھ جائے اور وہ میرے لیے دعا کرے اللہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ آج ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دعا کرے گی۔ اور ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فائدہ مند ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے اولاد نیک اور صالحہ ہو تو دعاؤں کا تسلسل جاری رہتا ہے، اور خود نیک اولاد کا وجود صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور وہ کوئی چیز زمین سے اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نکلا اور اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا اور وہ جا کر درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تو یہ بزرگ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگا شخص ہم ایمان والے ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ جو مردہ قبر سے نکلا تھا وہ کہنے لگا کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ ایک قرآن ختم کر کے مجھے اس کا ثواب بھیج دیتا ہے، تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی، صبح ہوئی، بازار پہنچے تو اس دکان پہ چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے اور مٹھائی بیچ رہا ہے، اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں لگاتار۔ پہلے وہ ان کو چیک کرتے رہے، پھر اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو انہوں نے خواب میں سنا، اور پھر پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟
تو اس آدمی کے بیٹے نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پھر پوچھا کہ کتنا پڑھتے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ اور پھر پوچھا کہ اس قرآن کا کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ اپنے والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں میں بھی ان کے لیے کچھ کرتا رہوں۔ تو میرے عزیزوں، یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اگر زندہ ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کریں، اگر جا چکے ہیں اس دنیا سے تب بھی ان کے لیے صالح ثواب کریں۔ اور یہ والدین کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ پر اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق فرمایا میرے اللہ نے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وفات پا چکے ہوں۔ سورہ لقمان میں میرا اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور میرا اللہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائے، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا ان سے، کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا۔ اور یہ میرے اللہ نے واضح طور پر حکم فرمایا ہے کہ اپنے کندھوں کو جھکا کر ان سے ملنا، بات کرنا، اور پھر کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرمائیو جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ بنی اسرائیل کی سورت کی آیت ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے قانونی طور پر شوہر کے حق زیادہ رکھے ہیں اور بیوی کے حق کم ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی ادارے کے 2 سربراہ برابر اختیارات کے نہیں ہو سکتے، لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، کیونکہ جب بچہ پرورش پاتا ہے تو وہ انرجی کہاں سے لیتا ہے؟ ماں سے لیتا ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے بھی اپنی پیٹ میں اٹھا رکھا، اور اس کے بعد دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں کے بعد۔ لہذا ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ ایک صحابی نے پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے اولین سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو فرمایا میرے آقا کریم نے تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا اس صحابی نے ان کے بعد کون؟ آپ نے کہا تمہاری والدہ۔ پھر تیسری بار پوچھا ان کے بعد کون؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد کون؟ تو پھر فرمایا میرے آقا کریم نے تمہارے والد۔ اور یہ جو فرمایا کہ جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا، لیکن باپ کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور ایک اور بہت خوبصورت بات بیان کی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، یہ فرمایا میرے آقا کریم نے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ واضح طور پر آپ کو بیان کیا ہے کہ والدین کا ہم پہ کتنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے والدین کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔